بادشاہ کہتا ہے یار یہ تیرا باغ خراب تو نہیں ہے؟ نوجوان بول کے کہنے لگا بادشاہ میرا باغ خراب نہیں، دیکھ تیری نیت تو خراب نہیں۔ شب برات کا مطلب ہے بری ہونا، جو اس رات عبادت کرے گا اللہ اس سے بری ہے۔ اس رات کو قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ ما ثبت ابھی سننا کے اندر تو یہ لفظ لکھے ہیں کہ اللہ اس رات درختوں کے پتوں اور ریت کے ذروں سے بھی زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے عائشہ یہ اتنی عظیم رات ہے، آج رات اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر نہیں، بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد۔ نبی پاک علیہ السلام رمضان شریف کے بعد سب سے زیادہ روزے ماہ شعبان میں رکھا۔ آج ہم بات کریں گے شب برات کو کیسے گزاریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ انسان کی نیت جتنی خوبصورت ہو، انسان کی نیت جتنی پکیزہ ہو، انسان کی نیت جتنی اعلیٰ ہو، اللہ اجر بھی اتنا ہی عظیم عطا فرماتا ہے۔ ہمیشہ نیت کام سے پہلے کی جاتی ہے، اگر وقت کے ساتھ بندہ نیت کر لے اور وہ کام کرنے کا موقع نہ ملے، نیت خالص دی، اللہ اجر پھر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کتنا خوبصورت دین ہے۔ صحیح بخاری شریف کی سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کی نیت اگر ٹھیک ہے تو اللہ آپ کے الٹے کام بھی سیدھے فرما دے گا۔ اگر آپ کی نیت میں فتور ہے، نیت میں بگاڑ ہے، انسان کے بعض اوقات بنے کام بھی بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی نیت کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے۔ نوشیروان بادشاہ ایک دفعہ اپنی رعایا میں نکلا، گشت کرتے کرتے وہ ایک باغ کے قریب پہنچا، بڑا خوبصورت وہاں پہ باغ تھا، اس کو ایک انار پسند آ گیا۔ نوشیروان بادشاہ نے کہا کہ بھئی انار تو لے کے آؤ۔ بندہ نوجوان بڑا خوبصورت تھا جو باغبانی کرتا تھا، دوڑا دوڑا گیا، جا کر ایک انار لے کے آیا۔ ظاہر وقت کا بادشاہ آیا تھا، اس نے انار لا کے دیا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ یار بڑا لطف آیا مجھے، ایک اور انار لے کے آؤ۔ نوجوان بڑا خوبصورت، ظاہری وضاقتہ بھی بڑی اعلیٰ اور حسن اندر کا بھی بڑا نرالا، دوڑا دوڑا گیا، ایک اور انار لے کے آیا، بادشاہ کو پیش کیا، بادشاہ کو بڑا میٹھا لگا۔ بادشاہ کہتا ہے ایک اور لے کے آؤ۔ نوجوان لینے گیا تو بادشاہ نے یہاں دل کے اندر سوچا کہ باغ بڑا اعلیٰ ہے، میٹھا بھی بڑا ہے، تو کیوں نہ آنے کے بعد میں اس کو کہوں کہ میں اتنا ٹیکس لگاتا ہوں تاکہ مجھے بھی اس کا نفع ہو۔ بادشاہ نے دل میں یہ نیت کر لی۔ نوجوان نے آ کے انار پیش کیا، بادشاہ نے کھایا تو بڑا کڑوا تھا۔ بادشاہ کہتا ہے یار یہ تیرا باغ خراب تو نہیں ہے؟ نوجوان بول کے کہنے لگا بادشاہ میرا باغ خراب نہیں، دیکھ تیری نیت تو خراب نہیں ہو گئی۔ باغ تو وہی ہے جہاں دو تو نے کھائے ہیں تو میٹھا ہے، اگر تیسرا کڑوا ہے تو دیکھ تیری نیت تو نہیں خراب۔ اس نے کہا واقعتاً بات اس نے ٹھیک کی، آپ کی نیت جب بگڑتی ہے تو حالات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کی نیت جب سنورتی ہے نا، آپ کی نیت کا آپ کے ساتھ والے کو بھی نہیں پتا، آپ کی نیت آپ ہی جانتے ہیں۔ اگر آپ نیت ٹھیک کر لیں، آپ اگر کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں دیانتداری سے کریں، آپ اگر کسی کے ہاں ملازم ہے دیانتداری سے کام کریں، آپ اگر ریڑھی پہ پھل بیچتے ہیں دیانتداری سے کریں، آپ کو اللہ نے کو اپنا کاروبار دیا ہے دیانتداری سے کریں، آپ دنیا کا جو کام بھی کرتے ہیں ارادہ کر لیں گا یا اللہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، یا اللہ میں نے دو نمبری نہیں کرنی، یا اللہ میں نے دھوکہ نہیں دینا، یا اللہ میں نے سچی سچی کمانی ہے اور دینی تو نے ہے، تو دیکھنا اللہ ایسا دیتا چھت پھاڑ کے دیتا ہے، وہ ضرور دیتا ہے۔ ہمارے مانگنے کے طریقے ہی لیتا ہے، اگر ہم یقین بنا لیں اللہ کی ذات پہ، توکل بنا لیں، اللہ ضرور خیر کرتا ہے۔ نیت انسان کی یہ اس کے عمل سے بہتر ہے، اس لیے نیت ہمیشہ کسی چیز کی پہلے کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے آغاز کہ شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ بعض اوقات لوگ بڑا بے ڈھنگا سا معنی بیان کر دیتے ہیں، شب برات کا مطلب ہے بری ہونا، جو اس رات عبادت کرے گا اللہ اس سے بری ہے۔ اور بھائی کتنی عجیب بات تم کرتے ہو کہ احادیث صحیحہ کے اندر اس کی عظمت و فضیلت موجود ہے، قرآن مقدس کے اندر اس رات کا ذکر موجود ہے، اور پھر تم کہتے ہو اس رات کو قبرستان جانا ثابت نہیں، اس رات کو عبادت کرنا ثابت نہیں، اس رات کو اندر کیا معمولات کرنے وہ ثابت نہیں، اگلے دن کا روزہ رکھنا ثابت نہیں۔ یہ صرف اسلام کے ساتھ میں تو سمجھتا ہوں دین دشمنی ہے، یا وہ دینی تعلیمات سے نہ بلد ہیں کہ جس کی بنیاد پہ مطلقاً اس رات کی عظمت کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج رات نماز عشاء کے فوراً بعد ہم اس پہ دلائل ذکر کریں گے کہ کس انداز کے اندر اس کی فضیلت ثابت ہے۔
ابھی اجمالی یہ سمجھیے گا کہ شب برات کا مطلب کیا ہے. شب کہتے ہیں رات کو، برات کا مطلب ہے بری کرنا. اللہ اس رات کو قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. چلیں اس سے بھی اگلی بات کر لیتے ہیں. ما ثبت ابھی سننا کے اندر تو یہ لفظ لکھے ہیں کہ اللہ اس رات درختوں کے پتوں اور ریت کے ذروں سے بھی زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. یوں سمجھیے کہ آج جہنم سے بری ہونے کی رات ہے، اس لیے سستی میں نہ گزاریے گا. تو شب برات کا مطلب نکلا جہنم سے بری ہونے کی رات. تو یہ شب برات کا معنی ہے. اس کی عظمت کی جانب اگر بڑھیں تو جامع ترمذی کی اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی روایت موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان کی رات کو بستر پہ نہیں تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے نبی علیہ السلام کو بستر پہ نہ پایا تو میں ڈھونڈنے نکلی تو نبی پاک علیہ السلام مجھے مدینہ شریف کے قبرستان میں ملے. نبی پاک علیہ السلام مدینہ شریف کے قبرستان میں تھے. فرمایا عائشہ کیا تم نے یہ سمجھا اللہ کے نبی تیرا حق تلف کریں گے؟ تو عرض کی آقا یہاں کیوں؟ نبی علیہ السلام فرمانے لگے عائشہ یہ اتنی عظیم رات ہے، آج رات اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے. اور قبیلہ کلب، یہ عرب کا وہ قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریاں پالتے تھے. فرمایا قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر نہیں، بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اور اس کے علاوہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کو عبادت میں گزارنے کا کہا، اگلے دن کا روزہ رکھنے کا کہا. اور اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات قبرستان میں تشریف لے گئے تو پتا چلا کہ آج کی رات قبرستان جانا یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک شیخ الاسلام صاحب وہ کہنے لگے غیروں کے کہ آج کی رات قبرستان جانا ہر سال جانا یہ صحیح نہیں ہے، ہر سال اگر جائیں گے تو یہ واجب ہو جائے گا. او بھائی ہر سال جانے سے واجب تب ہوتا کہ جب کوئی اور شریعت ہوتی. شریعت وہ بنتی ہے جو میرے آقا علیہ السلام کام کرے وہ دین بنتا ہے. اگر نبی علیہ السلام ہر بار جاتے اور تاکید کرتے جانے کی پھر سنت موقدہ بنتا. بار بار اگر جاتے، نبی علیہ السلام ایک بار گئے، امت ساری زندگی بھی جائے تو یہ کبھی بھی واجب اور فرض اور سنت موقدہ نہیں بنتا. شریعت نبی پاک علیہ السلام کے بنانے سے بنتی ہے، امت کے بنانے سے نہیں بنتی. اس لیے نبی پاک علیہ السلام ایک بار چلے گئے، سنت ثابت ہو گئی. لہذا اس رات قبرستان اگر ہر سال بھی جائیں گے تو اس سے وجوب ثابت نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف مستحب ہے آج کی رات قبرستان جانا. ایک تو رات عبادت میں گزارے، نمبر 2 قبرستان جانے کا اہتمام کریں، نمبر 3 کل کے روزے کا اہتمام کریں، اس کی بھی بڑی عظمت و شان. نبی پاک علیہ السلام رمضان شریف کے بعد سب سے زیادہ روزے ماہ شعبان میں رکھا کرتے تھے، اور یہ گویا تیاری تھی ماہ رمضان المبارک کی، کثرت کے ساتھ روزے رکھتے. کل کے روزے کا اہتمام کیجیے گا. نمبر 4 کچھ ایسے لوگ ہیں جو آج کی عظیم رات بھی نہیں بخشے جاتے. نمبر 1 مشرک کو آج کی رات بھی نہیں بخشا جاتا. نمبر 2 جو کینہ پرور ہے، جس کے دل کے اندر مسلمانوں کے خلاف بغض ہے، اللہ آج رات بھی اس کو نہیں بخشے گا. قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، اللہ کہتا ہے اس رات بھی نہیں اس کو بخشوں گا. زندگی کے اندر یہ کام کبھی نہ کیجیے گا. اگر دل کے اندر کسی کا بغض ہے، ابھی بیٹھے بیٹھے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. آپ کسی کو اللہ کے لیے معاف کرے گے نا تو ہم نے بھی کسی کی حق تلفی کی ہوگی، ہمیں بھی کوئی اللہ کی رضا کے لیے معاف کرے گا. کسی کا دل کے اندر بغض نہ رکھے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. قطع رحمی نہ کریں، رشتوں کو نہ توڑے، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرے. اگر کوئی بندہ اونچ نیچ کر بھی دے، آپ پھر بھی جس رشتوں کے سامنے جھک جائیں گے تو اللہ آپ کو اجر عطا کرے گا، اللہ آپ کو خیر عطا کرے گا. اس لیے مشرک جو کینہ پرور اور فرمایا جو رشتوں کو توڑنے والا ہے، اس عظیم رات بھی نہ بخشے جاتے. اگر یہ بیماری آپ کے دل میں ہو اور آپ اس کو محسوس کرتے ہو، آپ اس کا بھی ازالہ کیجیے گا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ ہمارے ہاں آج کل کو سوشل میڈیا پہ بھی بڑی خبریں چلتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو میسج کر رہے ہوتے ہیں کہ آج رات مجھے معاف کر دیجیے گا. یہ کوئی معافی نہیں ہوتی بھائی. معافی آپ سامنے جا کے مانگے، اس سے سامنے جا کے بندہ جب معافی مانگتا ہے تو بندے کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار بھی ہوتے ہیں. بھائی توبہ نام ہی شرمندگی کا ہے.
آپ موبائل پہ بیٹھ کے جناب میسج کر دیتے ہیں، کوئی شرمندگی نہیں ہے، جیسے آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں اسے معافی مانگ رہے ہیں، آپ کسی کے سامنے ہوں گے تو آپ کے چہرے میں شرمندگی ہوگی اور آپ جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ اسے معافی مانگ رہے ہوں گے اور شرمندگی ظاہر بھی ہو رہی ہوگی۔ یہ شرمندگی، غلطی کا اعتراف، یہی تو اصل میں توبہ ہے۔ آئندہ نہ گناہ کرنے کا مصمم عزم۔ سال بھر جتنے لوگوں نے دنیا پہ آنا ہے، اگلے سال جتنے لوگوں نے دنیا سے جانا ہے، آج کی رات فیصلہ کر دیا جاتا ہے کس نے آنا ہے اور کس نے دنیا سے جانا ہے۔ روایات میں ملتا بندہ بازار میں چل رہا ہوتا ہے، اس کا نام زندوں کی صفوں سے نکال کر مردوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس لیے آج کی رات سمجھیے قسمت بدلنے کی رات ہے، سستی میں نہ اللہ گزاریں گے تو اللہ آنے والا سال ہمارے نصیب میں اللہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹنے کی ہم سب کو توفیق فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ابھی